السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوستو ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان بیماریوں میں مبتلا ہو اور وہ دوائیاں بھی کھاتا ہو، ہر طریقے کے مریض اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہوں اور وہ طبیبوں سے ملتا ہو، ڈاکٹروں سے بھی دوائیاں لیتا ہو اور دیسی دوائیاں بھی لیتا ہے، دیسی دوائی، اور پھر اس کے بعد میں وہ انگریزی دوائیوں کا بھی استعمال کرتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس انسان کو شفا نہیں ملتی۔ تو ایسا شخص جس کو شفا نہیں ملتی اور بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل پر نئے ہوں گے، اگر نئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا کمنٹس کر دیں اور اپنے دوست احباب میں صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر لازمی کر دیں۔ چلیے اب ہم اس وظیفے کو سمجھتے ہیں کہ جو انسان بیماریوں میں مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے شفا مل جائے، یعنی میں ٹھیک ہو جاؤں، اچھا ہو جاؤں اور اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا عطا فرما دے، یعنی صحت و تندرستی عطا کر دے، میرے جسم میں روحانی طاقت و قوت آ جائے۔ یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا جسم صحت و تندرست والا رہے، صحیح جسم رہے، میرے جسم میں بیماری نہ ہو، میرے جسم میں کوئی بھی کسی طریقے کی کوئی پریشانی دقت نہ ہو، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ دوائیوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت ہی مجرب جو وظیفہ اب بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے پر انشاءاللہ آپ عمل کیجئے، اور جب آپ عمل کریں گے تو میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے گا، یعنی آپ بالکل صحت و تندرست ہو جائیں گے، اور جس مرض سے شفا یابی کے لیے آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرما دے گا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، انسان جب بھی جس مرض میں مبتلا ہوتا ہے وہ یاد رکھیں، یا تو پھر وہ مرض کسی ایسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس سے اس کو پرہیز نہ کرتا ہو، وہ اس مرض سے یا کچھ چیزوں سے پرہیز نہ کرتا ہو، کیونکہ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوا سے بہتر، یعنی جو دوا ہوتی ہے دوا کھانے سے بہتر ہے کہ وہ بندہ پرہیز کرے، یعنی دوا سے بہتر پرہیز ہے۔ جب آپ پرہیز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیماریوں سے دور فرمائے گا۔ اب آپ پرہیز کرتے نہیں، ٹھنڈی چیز، گرم چیز کون سی کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے، کب کس کے جسم کو کیا شوٹ کرتی ہے نہیں کرتی، کس کے جسم کو کیا چیز لگتی ہے نہیں لگتی ہے، وہ تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ اس چیزوں کو جائزہ نہیں لے کر کھائیں گے تو وہ نقصان تو پہنچائے گی، اور پھر اس کے بعد میں وہ بیماریاں ہلکے ہلکے بنتی چلی جاتی، پھر بیماریوں کا پوٹلا بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بیماریوں کا پوٹلا بن جاتا ہے، پھر آپ دوائیوں کے لیے ڈاکٹروں کے پاس میں، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس بھاگتے پھرتے اور کہتے بھائی اس دوا سے تو مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بہرحال آپ ہمیشہ بہتر ہے کہ دوا سے بہتر پرہیز کریں ہر چیز کا، انشاءاللہ آپ کو تمام بیماریوں سے شفا یابی بھی ملے گی۔ اس سے پرہیز کرنا بھی بہت بڑا ایک عمل ہے، لیکن آئیے اب ہم اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، بلاخر درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ کو 100 مرتبہ یا حیو پڑھنا ہے، یا حیو یا حیو، یہ 100 مرتبہ پڑھنا روزانہ۔ پانی پر دم کر کے پی لیجئے، اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو چند ہی دنوں میں اللہ آپ کو اس مرض سے، جس مرض کے لیے پڑھیں گے، اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور اگر آپ کے دن اس مرض میں زیادہ دن لگ رہے ہیں تب بھی آپ کثرت سے اس کو پڑھتے رہیے جب تک وہ مرض نہ جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہر مرض کی یہ دوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر مرض کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، اس کو ضرور پڑھیں۔